بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے مکتب توحید الجالیات الغات سعودی عرب پیش کرتے ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن الفیضی حفظہ اللہ کا ایک خطاب بعنوان سلام کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ رکھا ہے جو بھائی چارگی کا رشتہ کہا جاتا ہے، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں، کفر سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جب مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ٹھہرا تو ظاہر بات ہے کہ ایک دوسرے کے کچھ حقوق بھی اس کے اوپر ہوں گے، اس لیے کہ بھائی کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ بھائی چارگی نسلی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ بھائی چارگی رضاعت کی بھائی چارگی نہیں ہے، یہ بھائی چارگی خاص ہے جسے اخوہ اسلامیہ یا دینی بھائی چارگی یا اسلامی بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں، جن حقوق کا ذکر قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بات بھی، حتیٰ کہ اب آپ یہ سوچ لیں کہ ایک مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے گھر جانا ہے تو اس کے آداب کیا ہوں گے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ کسی کے گھر آپ جائیں، دروازہ کھٹکھٹائیں تو اس میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اس کے پاس جانے کے آداب کیا ہونا چاہیے، اس کے گھر میں داخلے کے آداب کیا ہونا چاہیے، یہ چیز بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں تو اس کی بڑی تفصیلات مروی ہیں،
بڑی تفصیلات مروی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں تو ایک مسلمان کا حق یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق کے طور پر اس کی چھڑی بھی کوئی نہ لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذاق میں اس کی چھڑی آپ نے لے لیا تو وہ جب دیکھے گا تو گھبرائے گا میری چھڑی کیا ہوئی۔ حالانکہ یہ معاملہ چند لمحے کا ہے، چند منٹ بھی نہیں گزریں گے، لیکن اتنی دیر تک بھی کسی مسلمان کو پریشان کرنا یہ مسلمان اور بھائی کے حق کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں رکھی ہے، اور حدیث رسول میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ بڑے معروف اور بڑے اہم حق ہیں، ورنہ بہت سے حقوق ہیں، بلکہ مسلم شریف اور دوسری حدیث کتابوں میں یہ کہا گیا کہ مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں، ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر 6 بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے حق دوسرے مسلمان پر اسی حد تک محدود نہیں ہے، یہ 6 جو ہیں یا تو بڑے اہم ہیں، یا تو جس مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اس مجلس میں ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ورنہ مسلمانوں کے حق ایک دوسرے پر بعض کے اوپر 30 اور 40 اور اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے مسلمان کے حق ہو جائیں گے۔ لیکن ان حدیث کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، بلکہ ذرا آپ غور کریں اس سلسلے میں سب سے جامع حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھلاؤ، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید اور فروخت کے معاملے میں بیچ میں ٹنگ اڑائے۔ ایک مسلمان ایک سودا کرنے لگا تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی چلو جتنا وہ دے رہا ہے اس سے تھوڑا زیادہ کر کے ہم اس کو لے لیتے ہیں، یا جو بیچ رہا اس سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم اپنے تعلقات کی بنیاد پر اس سے کہیں کہ بھائی اتنے ہی میں دینا ہے دوسرے کو، تو میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا قریب ہوں، مجھے دے دو، جیسا کہ عام طور پہ یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، الا یہ کہ وہ خود چھوڑ دے کہ ہاں بھائی مجھے یہ چیز نہیں لینی ہے، تب جا کر کے آپ اس کا سودا اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں لیں، اس سے کم میں لیں، اتنے میں لیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، کسی چیز کو لینا چاہتا ہے، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے لیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خرید فروخت کے بارے میں کوئی بات چیت کرے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم اللہ کے سارے بندے ہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی حدیث کے آخر میں آپ نے بیان فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا يحقرہ، اسے حقیر نہ سمجھے، ولا یظلمہ، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور نہ ہی اسے رسوا کرے۔ یعنی مسلمانوں کے حق ایک دوسرے مسلمان پر کس قدر ہے، ان حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے سے غریب سمجھ کر کے اس کو ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ بھی بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ یہ کوئی سمجھ لے کہ ہاں بھائی ہم سعودی ہیں اور وہ جو ہے اجنبی ہے، ہم عربی ہیں اور وہ عجمی ہے، ہم پاکستانی ہیں اور وہ بنگلہ دیشی ہے، ہم ہندوستانی ہیں اور ہم وہاں کے ہیں، ہم یو پی کے ہیں اور وہ بہار کا ہے کہ نہیں ہے، ہم جنوب کے ہیں اور وہ شمال کا ہے، جو چیزیں عام طور پر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک شہر کے اندر آپس میں پائی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی وہ اس علاقے کے رہنے والا ہے، ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ایک شہر کے اندر کہ ہاں بھائی ہم اس شہر کے اندر اصلی باشندے ہیں اور وہ لوگ دوسرے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے ہیں۔ کم سے کم اسلامی تعلیمات میں ان چیزوں کا تصور قطعاً نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی 2 باتیں ہیں جو تم لوگ کبھی نہیں چھوڑو گے، یعنی یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔
کفر کی دو باتیں ہیں جسے تم کبھی نہیں چھوڑو گے. وہ کفر کی باتیں کیا ہیں؟ ایک تو فخر بالانساب، اپنے نسب پر، اپنے بڑے ہونے پر فخر کرنا. معلوم ہے کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کس کی بات ہے؟ کفر کی ہے. ثنتان من امتی فیہما کفر، میری امت کے اندر دو چیزیں کفر کی پائی جائیں گی جسے وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ خاندان پر، نسب پر فخر کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ میت کے اوپر نوحہ کرنا، میت کے اوپر رونا اور چلانا اور چیخنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر سمجھے، اپنے سے ہلکا درجے کا سمجھے اور اپنے کو سے بڑا سمجھے، یہ اسلامی روح اور اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. دیکھیے مسئلہ لمبا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ابھی جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بڑے حق ہیں، خصوصاً 6 حقوق یہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. بخاری اور مسلم کے، بخاری کے اندر 5 ہیں اور مسلم سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں کیا ہے؟ وہ 6 ہیں. وہ کیا ہے؟ سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ہے کہ نہیں ہے؟ چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو چھینک کا جواب دینا. بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا. انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے کہ نہیں؟ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا. دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. اور چھٹی چیز ہاں، اگر نصیحت چاہے آپ سے تو نصیحت کرنا ہے نا. کوئی کسی بارے میں آپ سے مشورہ لے رہا ہے تو آپ وہی مشورہ دیجئے جو اس کے فائدے کا ہو. یہ نہیں کہ آپ کا اگر کوئی ذاتی فائدہ متعلق ہے اس سے، مثال کے طور پر آیا کہ ہاں بھائی ہم وہ گھر لینا چاہتے ہیں، آیا کہ ہم گاڑی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اچھی گاڑی نہ ہو، ہم سے اچھی گاڑی نہ ہو، یا یہ کہ ہمیں بھی ضرورت ہے ہم وہ گھر لے لیں، ہم وہ گاڑی خرید لیں. تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس گاڑی کے اندر یا اس گھر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا کیا برائیاں ہیں ساری چیز بیان کر دیں. اگر کسی ایک چیز کو بھی آپ نے چھپا لیا تو آپ نے مسلمان کا حق ادا نہیں کیا. تو حق المسلم علی المسلم 6 یا حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. تو مسلمانوں کے حق بڑے زیادہ ہیں، لیکن آج کی مجلس میں آپ کے سامنے جس حق سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا حق ہے؟ پہلا حق یعنی سلام کرنا جب ملاقات ہو یا سلام کا جواب دینا. سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا دونوں کی 2 حیثیت ہے، بلکہ یہ کہیے دونوں 2 حق ہیں. ایک حق سلام کرنا ہے اور دوسرا حق یہ کہ کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے. اس چیز کو ہم چند حصوں میں بانٹتے ہیں. پہلی چیز تو دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسری چیز سلام کی فضیلت اور سلام کی اہمیت. تیسری چیز سلام کا حکم. اور چوتھی بات یہ ہے کہ سلام کن الفاظ سے کیا جائے گا. پانچویں چیز سلام کے آداب اور اس کے بعد چند احکام سلام سے متعلق بیان ہوں گے. پہلی چیز کہ سلام کی ابتدا کب سے ہے. ظاہر بات ہے دنیا کے اندر صرف مسلمان ایسی قوم ہے جو السلام علیکم کا یا سلام علیکم کا التزام کرتی ہے. بس کوئی دوسری قوم ایسی پائی نہیں جاتی. اللہ کی بات دوسری قوموں کے اندر کچھ اس کے الفاظ پائے جاتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ ہوگا میں بتا نہیں سکتا. البتہ لفظ سلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف اسی قوم کے اندر پایا جا رہا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ وہ یاد کرتے ہیں، چاہے جہاں کے رہنے والے مسلمان ہوں، چاہے عربی جاننے والے ہوں یا انگلش جاننے والے ہوں، چاہے عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں، ہندی بولنے والے ہوں یا پنجابی بولنے والے ہوں، لفظ یہی استعمال کرتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے. اس کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی. جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی تھی اسی دن سے ان کی ذریت کے لیے آپسی ملاقات کے وقت اس ادب کو اللہ تبارک و تعالی نے مشروع قرار دیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی
تو ان کی لمبائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ کی تھی، ذراع 60 ہاتھ کی تھی. یہ ذراع ہے نا، یہاں سے یہاں تک بول کر کے وہ ذراع مراد لیتے ہیں، یہاں سے لے کر کے انہی تک یہ ہے ذراع، ہے کہ نہیں؟ یہ 60 ہاتھ کی ان کی لمبائی تھی. ظاہر بات ہمارے ہاتھ سے نہیں رہی ہوگی. جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ تھا، ظاہر بات 60 جتنے تھے اتنا ہاتھ اتنا لمبا رہا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ اپنا ہاتھ جو ہے اپنا ناپنے لگے، اندازہ لگائے کہ ہاں بھائی اتنا لمبا رہے ہوں گے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ جس لحاظ سے ان کی لمبائی تھی اسی لحاظ سے ان کا ہاتھ بھی رہا ہوگا. ایسے اس دنیا میں آدمی عموماً جیسے خود لمبا ہوتا ہے ویسے اس کا ہاتھ بھی بڑا چھوٹا اور بڑا ہوا کرتا ہے. پھر جب ان کے اندر روح پھونکی اور روح ان کے جسم کے اندر سرایت کر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اذهب فسلم على اولئک نفر من الملائکہ، جاؤ اور وہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام کرو اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. ذرا غور کرنا، اس لیے کہ وہی جواب تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم. تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث میں دونوں الفاظ ہیں، وعلیک السلام یا السلام علیک ورحمۃ اللہ یہاں تک. فزادوا ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ورحمۃ اللہ کی زیادتی کیا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اتنا زیادہ کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہاری اور تمہاری ذریت کا سلام ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ سلام جو مسلمان استعمال کر رہے ہیں کوئی نیا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی دن سے مشروع قرار دیا ہے جس دن سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے اندر روح پھونکی گئی. اسی لیے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام بھی لفظ سلام ہی کا اہتمام کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ الذاریات کے اندر ہے اور متعدد جگہ آیا ہوا، لیکن سورہ الذاریات کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا ابراہیم کے باعزت اور با احترام مہمانوں کی بھی خبر آپ کو ملی؟ کس کو اللہ مخاطب کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے. کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باعزت محترم مہمانوں کی بھی خبر آپ کو آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ سلامتی ہو آپ پر، یعنی لفظ سلام ہی استعمال کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلام قوم منکرون، کہا کہ آپ پر بھی سلامتی ہو، تم لوگ تو اجنبی آدمی محسوس ہو رہے ہو، تمہیں کبھی دیکھا نہیں ہے، ہمارے شہر کے نہیں ہو، ہمارے ملک کے نہیں ہو، ہمارے ملنے والے نہیں ہو. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ فرشتوں کے یہاں بھی وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کے یہاں بھی لفظ سلام ہی کا ذکر اور اسی کا چرچا تھا. لفظ سلام ہی وہ آپس میں ملاقات کے وقت استعمال کرتے تھے. اسی لیے تو یہود یہ ملعون اور بدبخت قوم، یہودی قوم یہ ملعون اور بدبخت قوم مسلمانوں سے سلام کے اوپر بہت حسد کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو سب کو ملنی چاہیے لیکن انہیں اکیلے آ کر کے ملی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بڑی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود جو ہے تم سے دو چیزوں پر بہت حسد کرتے ہیں، دو چیزوں کے بارے میں بہت حسد کرتے ہیں. ایک کون ہے؟ سلام پر، اور دوسرے امام کے پیچھے آمین کہنے پر. امام کے پیچھے، اس لیے دوستو سنت یہ ہے کہ امام کے پیچھے آمین بلند آواز سے کہا جائے، اس لیے کہ اگر آہستہ آواز سے کہیں گے تو کیسے وہ سنیں گے اور حسد کیسے کریں گے؟ حسد کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے. اس لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ
ان لوگوں سے حسد رکھتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں جو امام کے پیچھے بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں بلکہ یہ یہودیوں کا شیوا ہے. اس سے پرہیز کرنی چاہیے کہ اگر خود اس سنت سے محروم ہو، تم اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں ان سے حسد کیوں کرتے ہو، ان سے بغض کیوں رکھتے ہو، ان سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نفرت حقیقت میں ان سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سلام کی ابتدا کہاں سے ہے؟ مختصراً جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. دیکھیے اس سلام کی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت رکھی ہے، بڑی فضیلت رکھی ہے. میں ان میں سے چند فضیلت صرف اس رغبت دلانے کے لیے کہ جو لوگ سستی کرتے ہیں سلام کرنے میں اور بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ہاں کوئی ہماری پہچان کا ہے تو اسی سے سلام کریں اور دوسرے سے نہیں، جیسا کہ اس کے آداب آگے آ رہے ہیں، انہیں شاید اس سے تھوڑی خواہش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ اس سنت کو کثرت سے لوگوں میں عام کریں. تو سلام کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ سلام اسلام کے بہترین اور عمدہ کاموں میں ایک کام ہے. اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف نام نہیں ہے بلکہ اسلام عمل کرنے کا ہے. اسلام کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی جو کچھ مالک کہہ رہا ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ ہے اسلام. اب اگر کوئی آدمی صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے حوالے نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اگر کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور احکام پہ چلتا ہے غیر اللہ کے، تو وہ انسان مسلمان نہیں ہے. جیسا کہ متعدد کتب حدیث میں صحیح مسلم وغیرہ میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنا اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہے. تو جو انسان اللہ کے احکام خلاف ورزی کرتا ہے گویا کہ اتنے زیادہ وہ اسلام سے باہر چلا گیا. تو اصل میں اسلام کیا ہے؟ عمل کا نام ہے. انسان وہ عمل کرے جن عمل کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ان سے رک جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. تو اسلام کا سب کے بہترین کاموں میں ایک کام کیا ہے؟ سلام کرنا ہے. چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی سب سے بہتر باتیں کون کون سی ہیں؟ اسلام کے سب سے بہتر کام کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دو کام فرمایا. آپ نے دو کام. ایک تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مہمانوں کو، ضرورت مند لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ اسلام کے بہترین کاموں میں ہے اور بڑا مشکل کام ہے. ایک دن دو دن چل سکتا ہے کہ نہیں، لیکن برابر ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے کھلانا. اور خاص طور پر اگر دوستی نہ ہو، آپس میں تعلقات نہ ہو، ایک اجنبی کو کھلانا بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے دوستوں کو کھلا لیتا ہے انسان، اپنے رشتہ دار کو کھلا لیتا ہے. اپنے رشتہ دار کو بلائیے انڈیا پاکستان سے 6 مہینے تک بیٹھا کر کھلاتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک اجنبی آدمی باہر کا آ جائے جسے آپ جانتے نہیں ہیں، 2 دن گزر جائے تو دل کے اندر کھلبلاہٹ شروع ہو جاتی ہے، کتنے جلدی بھاگ جائے یہاں سے. تو ذرا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ضرورت مند ہے تو اس مسلمان کی ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں کھانا کھلا کر کے، تو یہ اسلام کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام کہنا اسلام کے بہترین کاموں میں ہے، چاہے اس کو پہچانتے ہو اس شخص کو، اسے پہچانتے نہیں ہو. یہ نہیں کہ صرف جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام کیا جائے اور جس کو پہچانتے ہیں اسے سلام. اگر مسلمان ہے تو وہ ہمارے سلام کا حقدار ہے، اگر مومن ہے ہمارے سلام کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ اسے سلام کرنا ہے خواہ اسے پہچانے یا نہ پہچانے. دوسرا فائدہ فضیلت یہ ہے کہ اسلام قیامت کے دن درجات کی بلندی کا سبب ہے کہ جو انسان سلام کے اوپر جس قدر زیادہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو اتنے ہی زیادہ بلند کرے گا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
12 باتیں بتائی تھی. کتنی؟ 12 باتیں. آپ نے فرمایا ثلاثن وثلاثن وثلاثن وثلاث، ثلاثن وثلاثن وثلاثن وثلاث. 3 باتیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو نجات دینے والی ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہیں، اور 3 باتیں ایسی ہیں جو درجات کو بلندی کا سبب ہیں. میں 12 باتیں آج نہیں رکھتا آپ کے سامنے، لیکن جن باتوں کو آپ نے فرمایا کہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة باللیل والناس نیام. کھانا کھلانا، سلام پھیلانا. کیا؟ سلام پھیلانا، کثرت سے سلام کہنا. یہ انسان کی درجات کی بلندی کا اللہ